کہ اے مسلمان تیری شان عبادت یہ ہونی چاہیے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یا کر حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یقین کا معنی موت ہے یہاں، مرتے دم تک رب کی عبادت کر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسی بھی عبادت ہے لیکن آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں بزرگ مائیں سب کرتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مرتبے کا نہیں ہے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا یہ مقام ہے، صرف زمین پر سر رکھ دینے کا نام عبادت نہیں ہے، یا رکوع و سجود بجا لانے کا عبادت نام نہیں ہے۔ نیت کا خالص ہونا، بے ریائی کا جذبہ اور بہت سے تطہیر کے جو سامان ہیں وہ جب تک شامل عبادت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیں جتنی اور جیسی بھی عبادت میسر آتی ہے اس میں گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ مرتے وقت ہم کس حالت میں مرتے ہیں، کہ کوئی عبادت کا لمحہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، غفلت میں مرتے ہیں، بے توجہی میں، دنیا کی لالچ میں کھوئے ہوئے ہیں، کسی مسئلہ میں الجھے ہوئے ہیں تو ہمیں موت آ گئی تو وہ عبادت نہیں ہے، ہماری موت عبادت پر نہیں ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں آپ کی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تو نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، اب عبادت کے اوقات مقرر ہیں۔ اب ایک شخص کی موت آتی ہے، وہ ایسے وقت میں آتی ہے کہ وہ عبادت کا وقت نہیں ہے، تو اس پر اس آیت کا اعتراض کیسے ہوگا؟ تو یہ صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے عبادت، یہ مفہوم عبادت کچھ اور ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت، عبد، عبودیت، عابد، معبود، اس مادے کو، مادہ اشتقاق کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل اس لفظ کے معنی کیا ہیں لغت میں، پھر مفہوم متعین ہوگا۔ کیا عبد کس کو کہتے ہیں؟ لسان العرب اٹھائیں، سب سے بڑا لغت عربی کا قاموس اٹھائیں، منجد اٹھائیں۔ عبد کا معنی یہ ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی کے بعد تک اپنے آقا کا ہو، اس کی ذاتی کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز اس کی ذاتی نہ ہو، پیر کے ناخن سے لے کر سر کا بال جہاں ختم ہوتا ہے، یہاں چوٹی سے لے کر پاؤں تک وہ کسی اور کی ملکیت ہو، کوئی اختیار نہ ہو اس کو کہتے ہیں عبد۔ اب دیکھیں، آپ بھی عبد ہیں، میں بھی عبد ہوں، ساری مخلوق اللہ کی عبد ہے، بایمانہ کہ ہر چیز کی ملکیت اسے حاصل ہے، غلبہ اسی کو حاصل ہے۔
وہی مالک ہے ہر چیز کا. بیدہ ملکوت السماوات والارض، فرمایا اس کے ہاتھ میں ہے زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت. ہر چیز کائنات کی ذرے سے لے کر آفتاب تک اور کوہ سے لے کر کاہ تک، منزل سے لے کر راہ تک، میں نے کیا کہا؟ کوہ سے کاہ تک، منزل سے راہ تک، ذلت سے جاہ تک، کیا ثابت ہوا کہ آپ کی کوئی چیز نہیں ایسا تھی. یہ جو آپ کا جسم ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، ایک ایک رواں جو ہے نہ آپ کا، یہ آپ کی چیز ہے ذاتی. یہ جو میری چیز ہے یہ میری نہیں ہے. آپ اور میں اور یہ پوری کائنات ملک ہے، عبد ہے اس معبود حقیقی، اور اسی کا آرڈر چل رہا ہے پوری کائنات. اب ذرا میں سامعین کو ذرا آگے لے چلوں ایک اور منزل کی طرف. ماشاءاللہ کچھ خان کے سامعین بڑے باشعور نظر آ رہے ہیں. کل بھی ایک جگہ میں لال کرتی میں مجھے بولنا پڑا، میں 5-7 منٹ کے لیے گیا تھا، مگر مجمع بڑا باغاؤ تھا، میں 1.5 گھنٹہ بولا. کیا ہوا؟ ذرا آگے چلیے بھائی. اب تو سارے ہوئے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے تو کملی والے کو بھی عبد کہا، تو پھر عبدیت کا اطلاق ان پر بھی ہوا. ان میں پھر ہم میں کیا فرق ہوا؟ لمحہ فکریہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر ناخن پا تک کسی اور کی ملک ہے، ذاتی اختیار ہی نہیں ہے. بیابل ہی اللہ نے اتنی بڑی سیر کرائی، پہلی مرتبہ بلایا اور منصب کے حوالے سے مخاطب نہیں کیا، اس رتبے کے حوالے سے مخاطب کیا جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، کروڑوں لاکھوں انسان. دیکھیں نا، آپ بیٹھے، آپ میں سے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، سب نبی کی امت ہی بیٹھے ہیں. لیکن اب ہیں آپ، رسول بھی آپ ہیں، عبدیت میں شریک ہیں آپ ان کے ساتھ، رسالت اور نبوت میں شریک نہیں ہیں. تو اگر آپ کی اور ان کی عبدیت ایک ہوئی تو پھر آپ جیسے ہو گے، اور یہی جھگڑا ہے. بولیے، دیکھیں ایک نقطہ یہ ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی اللہ نے اگر اس رسول میں کوئی تخصیص تھی تو اللہ نے عبد کہہ کر کیوں پکارا، نبوت کے منصب سے پکارا. میں نے کہا بھائی ایک مثال دیتا ہوں تمہیں میں، وہ مثال صحیح طور پر انہی لفظوں میں آپ پر منطبق نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں، آپ سمجھے، سوچیں. ایک بہت بڑا فاضل ڈاکٹر علامہ فہامہ، راضی دوراں، غزالی عصر، بہکی زمان، بہت بڑا جینیس، نابغہ روزگار انسان ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی ماں کا بیٹا ہو، دنیا کے لیے سارے القاب اس کے لیے بولے جائیں گے، لیکن
کہ آپ سب سر سے لے کر ناخن پا تک اس کے اختیار میں ہیں، عبد ہیں آپ، میں سب. لیکن یہ اب اسراب عبد ہی سر سے لے کر اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس سر سے لے کر پیر تک اس کے اختیارات جو وہ دینا چاہے، جو اس نے دیے، وہ اپنے عزم سے جس انداز میں اس کو بروئے کار لانا چاہے تو وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کن فیکون، سرکار اگر فرمائے کن تو وہ اسی طرح فیکون ہو جاتا ہے. آپ کہیں مزید سمجھائیے نصیر صاحب، سمجھ نہیں آئی؟ بھائی جن کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آنا جن کے مقدر میں نہیں، ان کو تو ہمارے بڑے بڑے بھی سمجھاتے رہے سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. شاید سمجھ آ جائے. بھائی آپ نے نصیر صاحب یہ کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک کملی والے کے تمام اعضاء جو ہیں اگرچہ اللہ کے اختیار میں ہیں، دائرہ عبدیت میں ہیں، لیکن ان اعضاء ہر عضو کو اللہ نے ایک نہ ایک اختیار سے نوازا ہے کہ کملی والے کی مرضی ہے جو اختیار کرے، جس اختیار کو کس طرح استعمال کرے. کوئی مثال دو. بھائی جھولا جھول رہا ہے، چاند آسمان پہ ہے، بچہ اشارہ یہاں کرتا ہے، آسمان پہ چاند رقص کر رہا ہے. اور یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، سوال ہوگا کہ کوئی معجزہ دکھا، تو عبد ہے، تیری ہر چیز اللہ کے اختیار ہے، تیرے اختیار میں. تو پوچھیں گے اچھا یوں کیا، یوں ہو گیا. انگلی کا اختیار دیکھا، انگلی کا اختیار. آپ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک سوار آیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ایک انصاری تھا، آپ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، وہاں خادم تھا، اس انصاری کو دیکھنا چاہتے تھے مگر وہ تھا نہیں وہاں. وہ دور سے اس کا عکس نظر آیا کہ کوئی صحابہ بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون آ رہا ہے. تو سرکار نے اس کی طرف انگلی اشارہ کر کے فرمایا کون ابو خیسمہ، ابو خیسمہ ہو جا. جب وہ نزدیک آیا تو وہی انصاری ابو خیسمہ تھا. وہ کون تھا؟ سرکار نے کون کہا تو اللہ نہیں کہ کون کہتی. اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، عبد دیگر، اب جو ہے عام عبد ہم بیٹھے ہیں لولو ہم اور ہیں، لیکن عبد اس کا بندہ یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. عبد دیگر عبد چیزیں دیگر،
ایک شعر میں فلسفہ بیان کر دیا فرق کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، عبد تو اور میں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم اس کے منتظر رہتے ہیں اور یہ وہ عبد ہے جس کا وہ منتظر رہتا ہے۔ فرق ہوا؟ ذرا آگے چلیے۔ عبادت آئی، عبد جب اور ہوا منزل کا تو عبادت بھی اور ہو گئی، تو ثابت ہوا۔ ذرا آپ میرے ساتھ چلتے جائیں گے تو جلدی ختم ہوگا مسئلہ۔ تو کیا ہوا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اس کی عبادت کر۔ میں دو شخصیتیں پیش کرتا ہوں، کسی رمضان کے حوالے سے، ایک کی ولادت ہوئی، ایک کی شہادت ہوئی۔ مطلع حسن پر بام فاطمہ الزہرا سے مطلع حسن پر ماہ حسن طلوع ہوا۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے، اور حسین بھائی، حسن کا بھائی، مطلع حسن پر حسنی ماہ تمام طلوع ہوا۔ اور 21 رمضان کو آفتاب ولایت خاتم الخلفاء سربراہ اولیاء تاجدار حلقہ واقف اسرار انہا زوج فاطمہ الزہرا والد حسن مجتبی برادر محمد مصطفیٰ شیر خدا دنیا کے افق پر غروب ہو کر ابد کے مطلع پر طلوع ہوا۔ مسجد میں جا رہے تھے نماز کے لیے، پتہ ہے نا آپ کو، صبح کی نماز کے لیے فرماتے جا رہے تھے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، دعوت خیر دیے جا رہے تھے، صحابہ خیر تھے، خیر البشر کے گھر سے رشتہ تھا، دعوت خیر دیتے جا رہے تھے، حملہ ہوا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ آخری لمحے تک علی نے اپنی عبادت کو ثابت کیا۔ آیت کا مثال بنے، چھوٹے بیٹے حسن مجتبی کے بھائی تشرع کربلا زین العابدین کے باپ اور سید الصابرین سجدے میں گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے گئے تھے، دنیا کے لیے گئے تھے، کچھ بدبختوں نے لکھا کہ ذہن جنونی تھا۔ دشمن بھی ہے نا، صرف میرے آپ کے دشمن نہیں، حسین کے بھی بڑے دشمن ہیں۔
حسین کی شان بڑی ہے، اور جتنی جس کی شان بڑی ہے اتنے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ شان بڑی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، حاسد زیادہ ہوتے ہیں۔ سجدے میں گئے، سجدے میں سر رکھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حسین نے سر رکھا، ایک سجدہ دیا، گلا کاٹا گیا، دوسرا سجدے کی آرزو تھی کہ اللہ نے اس کو نیزے پر بلند کروایا کہ جو میری اس آیت کے مفاہیم کے مصداق ہوتے ہیں ان کا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حسین والا سجدہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل سجدہ ہے۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہیں، شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہیں، شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہیں، ارے سجدہ ایک اس تیر تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ تلوار کے نیچے ایک سجدہ حسین اگر کسی پیر سے ادا ہو جائے، کسی مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے ادا ہو جائے تو ہم اٹھ کر ان کو 100 سلام کریں۔ محراب میں گھس کر پوشیدہ سجدہ کرنا اور ہے، لیکن مقتل کو مصلی بنا دینا اور بات ہے۔ مقتل کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ حسین سجدے میں جاتے تو گوشت پر بکھری ہوئی زلفیں چون لگتی کہ کملی والا محمد مصطفیٰ صاحب سے کوئی سجود ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان اس نماز کے بعد حسین نے کوئی دنیا نہیں دیکھی۔ ایسی عبادت کی بھائی، بعد میں بھی انسان مارا جا سکتا ہے نا، دیکھے نا، سجدے سے سر اٹھا، سلام پھیرا، پھر دنیا میں پھرے چلے پھرے، کچھ کام کیا پھر مارے گئے، نہیں